کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں ایک ایسا باڈی بلڈر بھی موجود ہے جس کی جسامت پوری دنیا کے جسموں سے خوبصورت ہے؟ اس باڈی بلڈر نے 8 مرتبہ مسٹر اولمپیا کا ٹائٹل جیتا۔ اس کی مجموعی طور پر کمر کی ڈسک کی 13 خطرناک اور درد والی سرجریز ہوئیں۔ اس نے اتنا وزن اٹھایا کہ ڈاکٹرز کو اس کے کولے تبدیل کرنا پڑے۔ یہ باڈی بلڈر کون ہے اور اس کی کیا کہانی ہے، وہ تمام تر تفصیلات آپ اس ویڈیو میں جان سکیں گے۔ 1997 میں ایک امریکی باڈی بلڈر جم میں اسکواٹنگ کر رہا تھا۔ یہ 300 کلو کے قریب وزن کے ساتھ اسکواٹ کر رہا تھا اور اب تک 7 ریپ کر چکا تھا۔ اس کے 8ویں ریپ پر یکدم ایک دھماکے دار آواز سنائی دی گئی۔ ایسا لگا کسی نے گولی چلا دی ہو، لیکن یہ اس کی کمر کی ڈسک کریک ہونے کی آواز تھی۔ اس کے باوجود اس نے اپنا ورک آؤٹ جاری رکھا اور یہاں تک کہ روٹین کا لیگ ورک بھی کیا۔ اس نے اس درد کو معمولی سمجھا کیونکہ یہ جب بھی ورک آؤٹ کرتا تھا تو اسے 1 گھنٹے تک شدید تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا تھا، لیکن بعد میں یہ درد ختم ہو جاتا۔ لیکن اب کی بار جم میں پیش آنے والے اس واقعے کے بعد اس کا درد تھا کہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ یہ ہسپتال کی ایمرجنسی میں گیا، جہاں ڈاکٹرز نے بتایا کہ اس کی کمر کی ڈسک کریک ہو گئی ہے۔ اس کو ٹھیک کرنے کے لیے فوری طور پر ایک سرجری کی ضرورت ہوگی۔ اس نے ڈاکٹر کی تجویز پر عمل کرنے سے انکار کر دیا۔ جم سے 2 ہفتے کی چھٹی لی اور چھٹی سے واپس آنے کے بعد پہلے ہی دن واپس آ کر دوبارہ وہی اسکواٹنگ شروع کر دی۔ اس نے سخت ترین ورک آؤٹ کی روٹین جاری رکھی اور آخرکار 1998 میں پہلی بار مسٹر اولمپیا کا ٹائٹل جیت لیا۔ کمر کا درد اس کے ساتھ ہی رہا، لیکن یہ اپنے ورک آؤٹ سے پیچھے نہ ہٹا اور لگاتار 8 مرتبہ مسٹر اولمپیا کا ٹائٹل جیت کر ورلڈ ریکارڈ برابر کر دیا۔ مسٹر اولمپیا دنیا کا سب سے بڑا باڈی بلڈنگ کا مقابلہ ہے۔ 8 بار مسٹر اولمپیا جیتنے والے اس باڈی بلڈر کو معروف اداکار اور باڈی بلڈر آرنلڈ شوازنیگر کے ساتھ دنیا کا عظیم ترین باڈی بلڈر قرار دیا جاتا ہے۔ تاریخ کے اس عظیم ترین باڈی بلڈر کا نام رونی کولمن ہے۔ گزشتہ کئی سالوں سے ٹانگیں اس کا ساتھ چھوڑ چکی ہیں، اس کی کئی سرجریاں ہو چکی ہیں اور یہ بنا سہارے کے چلنے کے قابل نہیں۔ بہت زیادہ اور بے ترتیب ورک آؤٹ کی وجہ سے یہ مستقل معذوری کا شکار اور ویل چیئر تک محدود ہو کر رہ گیا ہے۔ رونی کولمن نے انتہائی کم عمر میں باڈی بلڈنگ شروع کر دی تھی۔ صرف 17 سال کی عمر میں پاور لفٹنگ میں 500 اسکواٹ کرنے کی کوشش کرتے ہوئے اس کو کمر کی پہلی چوٹ لگی۔ کالج میں رگبی کھیلتے ہوئے اسے کمر اور گردن کی کئی انجریز کا سامنا کرنا پڑا۔ اس نے ابھی پروفیشنل باڈی بلڈنگ شروع نہیں کی تھی، لیکن اس سے پہلے ہی وہ بہت بار انجرڈ ہو چکا تھا۔ رونی نے 1990 میں باڈی بلڈنگ کا پہلا مقابلہ جیتا، جس کے بعد یہ مختلف مقابلوں میں حصہ لیتا رہا۔ اس نے 1994 میں 300 کلو گرام کی ڈیڈ لفٹ کی۔ 1997 میں اس کے ساتھ وہ واقعہ پیش آیا جس کا ذکر ہم شروع میں کر چکے ہیں۔ رونی کولمن کی کمر کی ڈسک ہل چکی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی اس نے بہت بھاری بھرکم باڈی بلڈنگ جاری رکھی۔ نہ صرف باڈی بلڈنگ جاری رکھی، مسٹر اولمپیا کا ٹائٹل بھی جیتا۔ اس نے 1998 سے 2005 تک مسلسل 8 بار باڈی بلڈنگ کا یہ سب سے بڑا ٹائٹل جیتا۔ وہ شروع سے ہی آخری حد سے بھی زیادہ وزن اٹھاتا تھا۔ مثال کے طور پر سن 2000 میں تیسرے مسٹر اولمپیا کی تیاری کے دوران اس نے 342 کلو گرام کی ڈیڈ لفٹ کے 4 ریپ کیے۔ اس کے بعد اس نے 363 کلو ڈیڈ لفٹ کے 2 ریپ کیے۔ یہ دونوں ڈیڈ لفٹ اس کی روٹین کی ٹریننگ کا حصہ نہیں تھے، لیکن اس نے ان کے ذریعے اپنے جسم کی آخری حدوں کو جانچنے کی کوشش کی۔ اس نے 2003 میں 224 کلو کے بینچ پریس کے 5 ریپ کیے۔ رونی کولمن نے مسٹر اولمپیا کے لیے اپنی تن من دھڑ کی بازی لگا دی اور اس مقابلے کے لیے انتہائی سخت ٹریننگ کی۔ یہ اتنے زیادہ وزن اٹھاتا کہ اس کی ناک سے خون آنے لگ جاتا۔ 2005 میں اس نے اپنا آخری مسٹر اولمپیا کا ٹائٹل جیتا۔ 2006 میں اس کی عمر 42 سال تھی۔ اس بار یہ مسٹر اولمپیا میں دوسرے نمبر پر آیا۔ اس عمر میں بھی اس کی ورک آؤٹ روٹین انتہائی سخت اور مشکل تھی۔ یہ جم میں 224 کلو وزن کے ساتھ فرنٹ اسکواٹ کر رہا تھا۔ رونی نے آخری بار 2007 میں مسٹر اولمپیا میں حصہ لیا، لیکن اس بار یہ ٹاپ 3 میں بھی نہیں آ سکا۔ انتہائی سخت ورک آؤٹ کی وجہ سے اس کی کمر کا درد شدید سے شدید تر ہوتا گیا۔ آخرکار اس نے سرجری کروانے کا فیصلہ کر لیا۔ 2014 میں اس
उसके दोनों कूले तब्दील किए गए। दिसंबर 2015 में वो एक तवील प्रवास के बाद रूस में एक हवाई जहाज से उतरा तो उसकी कमर में शदीद दर्द था। इसके ठीक 2 दिन के बाद वो बैसाखियों पर आ गया और आज तक अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो सका। अगले महीने टेक्सास में इसकी कमर की सर्जरी हुई जो 13 घंटे तक जारी रही। ये सर्जरी भी नाकाम हुई और तब से अब तक रूनी मुस्तकिल माजूरी का शिकार है। सिर्फ 2018 में रूनी कोलमैन की कमर की 3 सर्जरियां हुई। ये उसकी 8वीं, 9वीं और 10वीं सर्जरीज थी। इनमें से एक सर्जरी एक हिस्से को फ्यूज करने के लिए, दूसरी पिछले सर्जरी के टूटे हुए पेच को ठीक करने के लिए और तीसरी तमाम पेचों को बड़े पेचों से बदलने के लिए की गई थी। ये तीनों सर्जरियां इंतहाई महंगी थी जिन पर 20 लाख अमेरिकी डॉलर्स लागत आई थी। इतने पैसे लगाने के बावजूद रूनी कोलमैन तंदुरुस्त नहीं हो सका। 2020 में एक सॉकेट टूटने के बाद उसके दोनों कूले दोबारा तब्दील किए गए। अब तक मजमूई तौर पर इसकी 13 सर्जरीज की जा चुकी हैं। आज दुनिया का ये दो हैकल और अजीम बॉडी बिल्डर बिना बैसाखियों के सिर्फ चंद मिनटों की दूरी ही तय कर सकता है। इन तमाम तर परेशानियों के बावजूद ये वर्जिश का सिलसिला अब भी जारी रखे हुए है। ताहम कहते हैं कि पैशन का कोई मोल नहीं होता। वो इस कंडीशन में भी हल्के फुल्के वजन से अपनी वर्जिश जारी रखता है। रोनी कोलमैन के अलावा ली हैनी ने भी 8 बार मिस्टर ओलंपिया का टाइटल जीता। इसके बावजूद 63 साल की उम्र में ये मुकम्मल तौर पर फिट है। आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर ने लगातार 7 बार ये टाइटल जीता और वो 75 साल की उम्र में भी रोजाना साइकिल चलाकर जिम जाता है। कुछ लोगों का ये कहना है कि रोनी के ये मसाइल जिस्म की बर्दाश्त से ज्यादा वजन के साथ स्क्वाटिंग करने की वजह से हुए हैं। लेकिन रोनी कोलमैन अब भी इन बातों को तस्लीम नहीं करता और वो समझता है कि उसकी गलत सर्जरियों की वजह से ये हालत हुई है। उनके इस हाल को पहुंचने की वजह जो भी हो, लेकिन रोनी कोलमैन की कहानी उन लोगों के लिए सबक जरूर है जो हर काम इंतहाई एक्सट्रीम के साथ करना चाहते हैं। हमारे पाकिस्तान में भी आजकल बहुत से नौजवान अपने जिस्मों को खूबसूरत बनाने के लिए बेतहाशा और बेतरतीब वजन उठाते हैं, जिसकी वजह से बहुत से मिसाइल का शिकार हो जाते हैं। इन नौजवानों को रोनी कोलमैन की कहानी से जरूर सबक हासिल करना चाहिए। अपने मेजबान यासिर शामी को पाकिस्तान के सबसे बड़े डिजिटल मीडिया नेटवर्क डेली पाकिस्तान से इजाजत दीजिए और देखते रहिए डेली पाकिस्तान। अल्लाह हाफिज।